تو جناب پرسنالٹی اور یہ جو ٹین ایجرز ہیں اور سوشل میڈیا، اس سارے تناظر میں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک 13-14 سال کی جو بچی ہوگی، اگر اس کو گھر والوں سے ویلیڈیشن نہیں ملے گی، اگر ایک نوجوان 15-16 سال کا بچہ ہے، اگر اس کو کوئی پروجیکٹ نہیں ملے گا، کچھ کرنے کے لیے، پازیٹیو کرنے کے لیے نہیں ملے گا، سپورٹس ہے، کریٹیو ورک ہے، پارٹ ٹائم جابز ہیں، کسی اور چیز میں وہ ہاتھ بٹانا چاہتا ہے، بزنس میں، تو اگر وہ اپنی انرجیز اور ٹائم اس میں صرف نہیں کرے گا اور اس کو ویلیڈیشن اور اپریسیشن نہیں ملے گی، تو وہ کیا ہوگا کہ ایک انتہائی انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کا آسان طریقہ کیا ہے کہ بھئی آپ ایک وہ سیلفی ویلفی کھینچیں اور اس پہ سوشل میڈیا پہ لگا دیں۔ اب کیا ہوگا کہ وہ پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور یہ دس از جیسا میں نے پچھلے کسی لیکچر میں آپ کو بیسک ہیومن لرننگ تھیریز کے بارے میں بتایا تھا اور ری انفورسمنٹ کے بارے میں بتایا تھا، تو بعض قسم کی ری انفورسمنٹ جو ہے وہ آلموسٹ ایک قسم کا نشہ کہہ لیں یا خود فریبی کہہ لیں یا انسٹنٹ گریٹیفیکیشن جو ہے وہ اس لیول پہ چلی جاتی ہے کہ بھئی وہ سونے کے بجائے بچہ یا بچی جو ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ میرے اچھا بھئی 10 لائک ہو گئے ہیں، اچھا 15 ہو گئے ہیں، اچھا جتنا زیادہ لائکس کے اوپر وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، انسٹنٹ گریٹیفیکیشن مل رہی ہوتی ہے، اتنا ہی پھر جب وہ اٹس اے کرول ورلڈ آؤٹ دیئر، سوشل میڈیا پہ لوگ آئدر انونیمس ہونے کی وجہ سے یا فزیکلی وہاں پہ تو موجود نہیں ہوتے کہ آپ انسٹنٹلی ان کے ساتھ لڑ جھگڑ لیں، تو اس کے بعد پھر جب نیگیٹو کمنٹس، کڈس کین بی ناسٹی، بچہ جو ہے یا نوجوان جو ہے وہ سم ٹائمز بہت کیا کہنا چاہیے، وہ ظاہر میچورٹی کے اس لیول پہ نہیں ہوتا کہ بھئی کسی کا دل دکھانا جو ہے بہت بری بات، وہ ان چیزوں کو کئی بچے جو ہیں اگر ان کی مورل وہ اس طرح سے بیک گراؤنڈ پر رچ پرسنالٹی کا حصہ وہ نہیں رہی، تو وہ پھر کمنٹس پھر اس طرح کے آئیں گے کئی دفعہ کہ بہت ہی ظالمانہ قسم کے اور دل توڑ دینے والے اور یہ وہ، تو وہ اتنا ہی زیادہ پھر وہ بچہ یا بچی ڈپریشن میں چلا جائے گا۔ پھر یہ جو سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارمز ہوتے ہیں وداؤٹ نیمنگ اینی ون، ان کے اندر جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے جو انہوں نے سیٹ اپ کیا ہوا ہوتا ہے، وہ چیزوں کو ٹیلر کرتا ہے اور پرسنلائز کرتا ہے۔ جو بندہ جس چیز کو کلکس کر رہا ہے، تو وہ جو الگوریدمز ہیں وہ اتنے زیادہ ایڈکٹیو ہیں لوگوں کے لیے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اتنا از اٹ دیٹ سمپل کہ چلے نام لے دیتے ہیں جیسا فیس بک ہے اور انسٹاگرام اور یہ وہ، کہ آپ نے جو ہے وہ جب آپ اس کو کھولتے ہیں تو آپ کا جو وہ پیج کھلتا ہے تو اس پہ کچھ ڈفرینٹ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، اور جب کسی دوسرے بندے کا پیج کھلتا ہے پروفائل، تو اس پہ کچھ ڈفرینٹ چیزیں یا ایڈورٹیزمنٹس آ رہے ہوتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ سب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے الگوریدمس کے ذریعے آپ کی سائیکالوجی کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، اور اس کو اس طرح سے پرسنلائز اور ٹیلر کر کے آپ کو پریزنٹ کیا جاتا ہے دیٹ یو گیٹ ہوکڈ آن ٹو دیٹ، کہ آپ پھر بار بار اٹھ کے جا کے دیکھتے ہیں کہ او ہو اچھا بھائی اتنے لائکس ہو گئے، اتنے کمنٹس ہو گئے، یا فلاں اچھا ان کو کیسے پتہ چلا بھائی کہ میں فلاں گاڑی جو ہے وہ ڈھونڈ رہا تھا، یہ تو مطلب ایک بڑی جادوئی سی چیز نہیں ہوگی، یا آپ نے کسی سرچ انجن پہ کوئی ٹاپک سرچ کیا اور بعد میں فیس بک کے اوپر وہی چیز آپ کو کسی دوسرے طریقے سے زاویے سے پریزنٹ کی جا رہی ہے، آپ یوٹیوب کھولتے ہیں تو اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ کچھ آپ کے سامنے آ جاتا ہے، تو ایک لحاظ سے لگتا ہے کہ بھئی بڑی ایک جادوئی سی چیز ہے، لیکن بیسیکلی وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے الگوریتم جو ہیں وہ جو کنزیومر جو کلک کرتا ہے، جو ویڈیو واچ کرتا ہے، کلپ جتنی دیر کے لیے واچ کرتا ہے، تو اس کی جو نیکسٹ جس طرح کے ایڈز اس کے لیے منتخب کیے جاتے ہیں، جس طرح کی آفرز آتی ہیں، جس طرح کے ٹاپکس آتے ہیں، جس طرح کی ریلز آتی ہیں، تو وہ ساری اس کے لیے ٹیلر کر کے اور پرسنلائز آٹومیٹیکلی وہ ہوتی جاتی ہیں۔ دیر وڈ بی ایکسیپشنس، لیکن میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں۔ تو یہ چیز کافی ایڈکٹیو ہو سکتی ہے، بڑے بڑے لوگ ایڈکٹیو ہو جاتے، اس کے ایڈکٹیڈ ہو جاتے ہیں، تو ظاہر ہے جو ٹین ایجرز ہیں جن کی میں نے بات کی کہ ان کو انسٹنٹ گریٹیفیکیشن چاہیے، ان کو ویلیڈیشن چاہیے، دے نیڈ ٹو فیل کہ سم ون از لسننگ ٹو دیم۔ تو آج کل کے دور میں ہمارے یہاں بھی کئی لوگ یہ کہتے ہیں او ہو بھیا یہ کیا بات ہے کہ پیرنٹ جو ہے وہ پیرنٹ ہوتا ہے اور دوست ہوتا ہے۔ تو پیرنٹنگ کا جو رول ہوتا ہے وہ انفنٹس، ٹاڈلرز اور جو ارلی ٹینز میں اس کا وہ ساری زندگی وہ رول آپ کا رہتا ہے، اور بچوں کے ساتھ فرینڈشپ سے مراد یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کا مزاج نہیں ہے کہ آپ جا کے ان کے ساتھ کشتیاں کریں یا اٹکیلیاں یا گدگدیاں کریں، مطلب یہ کہ ان کی بات غور سے سنیں اور اس کو ویلیڈیٹ کریں، اور ایک پراپر، ہم کئی دفعہ انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں جو آج کل کے بچے ہیں، یہ کچھ چیزوں میں پچھلی جنریشن سے ہم لوگوں سے کافی زیادہ سمارٹ ہیں۔ پرابلم صرف یہ ہے کہ ہم ان کو ٹین ایجر سمجھ کے جب ان کو سنتے نہیں ہیں
تو دین دے اگین گو بیک ٹو دے پیئر گروپ جو کہ انہی کی طرح امیچور ہوتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایج جو فیکٹر ہوتا ہے ظاہر ہے ان کا دنیا کا وہ ایکسپیرینس تو نہیں ہے جو پیرنٹس کا یا کسی اور میچور شخص کا ہو سکتا ہے. اسی لیے تو ساری دنیا میں جو نیو ڈرائیورز ہوتے ہیں نئے نویلے ٹین ایجرز تو ان کی انشورنس سب سے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اس میں سب سے زیادہ خطرناک اکثر میں نئے ورڈز انوینٹ کر جاتا ہوں کئی دفعہ اردو انگریزی ملا کے کہ ڈینجرناک بات یہ ہوتی ہے کہ ایک ٹین ایجر جس کو بھی تازہ تازہ لائسنس ملا ہے اور وہ گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے اور ساتھ اس کے ایک فرنٹ پہ اور 2 یا 3 پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. دیٹس اے ویری ڈینجرس کمبینیشن. ٹیسٹوسٹیرون از ککنگ ان دس سسٹم. ایکسائٹمنٹ چاہیے ان کو, ویلیڈیشن چاہیے, تھرل چاہیے, اور اگر وہ جائز اور پازیٹیو اور سیف انوائرمنٹ کے اندر نہیں مل رہی تھرو اسپورٹنگ ایکٹیویٹیز اور whatever فیسلٹیز آر اویلیبل, یا پیرنٹس کے ساتھ ان کی وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے یا پیرنٹل فگرس کے ساتھ, تب وہ کیا ہوگا, وہ ایک بڑا ڈینجرس کمبینیشن ہوتا ہے کہ بھائی ٹین ایجر گاڑی چلا رہا ہے, ساتھ 4 اور بیٹھے ہوئے ہیں اور اب وہ کہنا ہے اب یار وہ تو آگے نکل گیا یار وہ گاڑی والا. یہ انگریزی میں بھی ایگزیکٹلی یہی کچھ اس کو ٹرانسلیٹ کر لیں ایسے ہی ہوتا ہے کہ جناب واٹ دا ہیل اینڈ دس اینڈ دیٹ, اور ارے بھائی وہ پکڑ اس کو اور یوں کر وہ کر. تو میں ایگزیکٹلی یہ وہی اسی طرح کے فکرے سننے میں آتے ہیں کیونکہ بھائی ہم بھی کبھی ٹین ایجر تھے. خیر, تو وہ اس لیے ڈینجرس ہوتا ہے کہ اس وقت جو وہ تھرل اور ایکسائٹمنٹ اور جذبات ہوتے ہیں تو اس وقت کوئی ساؤنڈ میچور مائنڈ وہاں پہ اس کا نہ ہونا از اے ویری ڈینجرس تھنگ. تو اٹس اے ریسیپی فار ڈیزاسٹر. اس ساری تھرلرز کے چکر میں سم آف دیم آر لکی, دے نیرلی اسکیپ سیریس ڈیمیج اور ڈیتھ, اور کچھ جو ہیں پھر وہ بہت سیریسلی اپنے آپ کو انجر کرا لیتے ہیں یا خدا نخواستہ ایک دوسری جو انتہا ہے کہ کسی دوسرے کو کچل دیا یا خود جناب ہمیشہ کے لیے معذور ہو گئے. I'm not saying کہ یہ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے, میں صرف ایک یہ مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ بہت ضروری ہے آج کل کے دور میں پیرنٹس کا, چلیں بھائی وہ والی دوستی نہ صحیح کہ آپ اکٹھے جو ہے وہ سٹے وٹے نہیں لگا رہے ایک دوسرے کے ساتھ, لیکن ایٹ لیسٹ جو آپ اس کے جو مسئلے مسائل ہیں یا جو ٹاپکس جو ہیں ان کے ذہن میں ہیں ان کو ڈسکس کر سکتے ہیں ان کے ساتھ. آنیسٹی ہمیشہ اچھی ہوتی ہے. جس ٹاپک کے بارے میں نہیں پتہ تو ویسا بالکل ہرگز مت کیجیے جو ہمارے مولوی صاحبان اور علماء اور ٹیچرز اور ایون کہ پروفیسرز اور پیرنٹس کرتے تھے کہ جس چیز کا جواب نہیں آتا تو آگے سے غصے کو ایز اے ڈیفنس یوز کیا. میرا جو تجربہ ویسٹ میں رہا, یو کے, آسٹریلیا, ڈفرینٹ جگہوں پہ کانفرنسز وغیرہ میں گیا, یورپ میں, تو پروفیسر لیول کے لوگ بھی when you ask them questions sometimes آپ ان کی نالج پہ بڑے حیران ہوتے ہیں اور وہ ہر چیز کے اپنے جو ان کا اسپیشلٹی ہے اس سے ریلیٹڈ آپ کو بہت تسلی بخش جواب دیتے ہیں. لیکن جب کسی چیز کے بارے میں نہیں پتا تو بہت آنیسٹلی روسٹرم پہ 1500 400 لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی آئی ڈونٹ نو مچ اباؤٹ دیٹ, یہ میری اسپیشلٹی نہیں ہے تو مجھے اس بارے میں نہیں پتا. تو ایسا کریں گے کہ میں جا کے اپنے آپ کو اپڈیٹ کروں گا اس بارے میں, یا اف یو نو سم تھنگ اباؤٹ دیٹ یو کین گو اینڈ ریسرچ دیٹ. تو یہ میرا ای میل ایڈریس ہے, تو مجھے بھی بتانا, اور اگر مجھے پہلے پتہ چل گیا اس بارے میں تو آئی لیٹ یو نو. البتہ میری یہ اسپیشلٹی ہے اور میری نالج اس سے ریلیٹڈ ہے, فلاں چیز از بیونڈ دا اسکوپ آف مائی نالج اینڈ اسپیشلٹی. تو ویری آنیسٹ, اور اس سے ان کی رسپیکٹ کافی زیادہ ہوتی ہے. ہمارے یہاں لوگ غصہ کھا جاتے ہیں جب کسی چیز کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا. اسپیشلٹی, سپر اسپیشلٹی, سب اسپیشلٹی کا دور ہے, اور کوئی بھی انسان عقل کل آج کل کے دور میں کبھی بھی نہیں تھا اور آج کل تو بالکل بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ یہ کہے. اب جیسا مائی سیلف بینگ اے ڈاکٹر, آئی ایم اے سائیکیٹرسٹ, جنرل سائیکیٹرسٹ اینڈ another specialization in liaison psychiatry. تو میں اس سے ریلیٹڈ جتنا مجھے پتا میں بات کر سکتا ہوں. البتہ مجھ سے کوئی کہے کہ بھئی میں نیورولوجی کے سارے ٹاپکس کے اوپر ڈسکشن کر لوں یا کارڈیولوجی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ساری کی ساری نالج, تو وہ نالج بیس اتنا وائڈ ہو چکا ہے کہ وہ ایک شخص کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ ان سب چیزوں کے اوپر بات کر سکے. بینگ اے ڈاکٹر آپ کو نو ہاؤ ہوتی ہے سب چیزوں کے بارے میں, لیکن ان ڈیپتھ نالج صرف اس اسپیشلٹی کے جو افراد ہیں ان کو پتہ ہوتی ہے. خیر, تو جناب یہ ایک چیز تھی جو سوشل میڈیا کے حوالے سے کہ اس کے پازیٹیوز اور نیگیٹیوز کیا ہیں. تو لمٹنگ اور ریسٹرکٹنگ دی آن ایئر ٹائم یا اسکرین ٹائم وہ بڑا ضروری ہے. اچھا, ایک چیز میں بتانا بھول گیا
کہ یار یہ جو گروئنگ مائنڈ ہوتا ہے نا، ایون ٹین ایجز کا بھی مائنڈ گرو کر رہا ہوتا ہے، ان کو بھی اپنا ٹائم لمٹ کرنا چاہیے اسکرین ٹائم. لیکن اسپیشلی جو ینگ بچے ہیں بیفور دا ٹین ایجز، ان کے لیے تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ اپنی نیند پوری کریں. سونے سے پہلے ایک شائننگ اسکرین جو ہے وہ وہی کام کرتی ہے جو کیفین کرتی ہے یا نکوٹین کرتی ہے. تو وہ نیند وند ان کی وہ جو اس کی کوالٹی ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے، وہ تو سو پاتے نہیں ہیں اور وہ دھیان ان کا ادھر لگا ہوا ہوتا ہے. تو اور پھر ان کی جو برین جو ہے وہ اس کی نیٹ ورکنگ جو ہے نا وہ بنتی رہتی ہے اپ انٹل دی ایج آف 25. کچھ لوگ ایک اسکول آف تھاٹ ہی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایون بیونڈ دیٹ، لیکن ایٹ لیسٹ 20s ارلی 20s تک تو برین کی نشو و نما چلتی رہتی ہے. اور اس میں برین کے ڈفرینٹ حصے جو ہیں وہ ڈفرینٹ چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں یا کام کرتے ہیں. اسپیچ سینٹر ہے، ہیئرنگ سینٹر ہے، میموری کہاں پہ ہے، جو ہے وہ دیکھنے کا جو ہے سلسلہ ہے کہ بھئی آکسیپیٹل لوب جو ہے وہاں پہ ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ سب چیزیں انفرادی طور پہ کام نہیں کرتی، یہ ایک نیٹ ورکنگ ہے. اور وہ جو نیٹ ورکنگ ہے وہ ساری زندگی، یا جیسا میں نے کہا ارلی 20s میں تو خاص جو ہے رفتار سے وہ نشو و نما پا رہی ہوتی ہے اور وہ نیٹ ورکنگ بن رہی ہوتی ہے. تو اگر آپ کا بچہ بے تحاشا ٹائم اسکرین پہ گزار رہا ہے تو اس کی وہ برین کی جو نیٹ ورکنگ کی نشو و نما ہے وہ ہنڈر ہوتی ہے، وہ اس طرح سے مکمل طور پہ نہیں ہو پاتی. تو وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ بچہ اپنا فل پوٹینشیل پھر بائی دی ایج آف ہز لیٹ 20s اور 30s وہ نہیں یوز کر پائے گا. تو اس کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ اس کے جو پازیٹیوز ہیں ان پہ بھی دھیان رکھیں، اور جو لیکن اس کے نیگیٹیوز ہیں ان پہ بھی دھیان رکھیں. آئی ڈونٹ نو اباؤٹ کرنٹلی کہ پاکستان یا انڈیا میں یا بنگلہ دیش میں، سری لنکا میں سوشل میڈیا کے تھرو جو بولنگ ہوتی ہے اس کی وجہ سے خودکشی کا رجحان کتنا ہے. لیکن ویسٹ میں یہ کافی زیادہ جو سائبر بولنگ اور یہ وہ اس کی وجہ سے کافی کانسیکوینسز جو ہیں وہ ٹین ایجرز میں دیکھے گئے ہیں. اور ایون کہ آپ ٹو دی ڈیوسٹیٹنگ تھنگ کہ بھئی سوئسائڈ کسی نے کمٹ کر لی اور اس طرح سے. تو یہ بڑا ضروری ہے، اس کے اوپر بھی دھیان رکھیں کہ ایسی کوئی چیز جو ہے وہ آپ کے بچے کے ساتھ نہ ہو رہی ہے. بہت سے پریڈیٹری جو ہے لوگ ہیں، شکاری ٹائپ کے، جو ایک خاص قسم کی خود بھی بیماری کا شکار ہیں، اور یہ بچوں کو اور ٹین ایجز اور ان کو بہلا پھسلا کے اور اپنے جال میں پھنسانے کے ماہر ہوتے ہیں. وہ سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہیں، یا تو وہ اپنی ایج چھوٹی لکھ کے اور انونیمس بن کے یا نام چینج کر کے، اور پھر بچے سے وہ اگلواتے ہیں اس کا ویئر اباؤٹس اور اس کا ایڈریس اور یہ سب کچھ. اسپیشلی اگر جیسا میں نے کہا کہ اگر پیرنٹس ہیں وہ فرینڈلی نہیں ہیں اور اس طرح سے ویلیڈیٹ نہیں کر رہے، تو بچہ یا ٹین ایجر پہ ذرا باہر کی طرف دیکھے گا. اگر ایک جس طرح تھیری یہ بھی ہے کہ اگر بچہ جو ہے وہ اس کو اٹینشن چاہیے ہوتی ہے، تو اگر وہ پازیٹیو اٹینشن نہیں ملے گی تو وہ ایون کہ نیگیٹیو اٹینشن بھی کسی نہ کسی طرح سے حاصل کر لے گا. تو یہ چیزیں مائنڈ میں رکھنے کی بڑی ضرورت ہے آج کل کے دور میں. بہت وسیع ٹاپک ہے، میں نے کوشش کی ہے کہ بس ہلکا پھلکا اس کو جو ہے وہ ٹچ کیا جائے، رائٹ لیفٹ اینڈ سینٹر. لیکن بہت زیادہ کسی ایک چیز پہ میں نے کمپریہنسولی بہت زیادہ ان ڈیپتھ انالیسز نہیں کیا. لیکن صرف آپ کو ایک جیسا میں نے کہا کہ ایک اوور ویو جو دینا ہے اس بارے میں بہت ضروری ہے. تو چلیں، اگر کوئی چیز میرے دماغ میں آئی بعد میں مائنڈ میں اور رہ گئی تو اس پہ دوبارہ انشاءاللہ آپ سے بات تو ہوتی رہے گی مختلف اوقات میں اور مختلف ٹاپکس کے انڈر. تو انشاءاللہ دوبارہ بات کریں گے. اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. ڈاکٹر منصور کو مائنڈ فائل سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.